بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کون تھے؟ آخر ان کے ساتھ ایسا کون سا ماجرا پیش آیا جو وہ اتنے لمبے عرصے تک ایک غار میں قید رہے؟ قرآن پاک میں اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں بتا کر ہمیں کیا نصیحت کی گئی ہے؟ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی جانب اٹھا لینے کے بعد عیسائیوں کے حالات بہت ہی بدتر ہو چکے تھے۔ لوگ بت پرستی میں پڑ چکے تھے، شرک میں مبتلا ہو گئے تھے اور عیسائیوں کے حکمران تو اس قدر گمراہ ہو گئے تھے کہ اپنی قوم کے لوگوں کو مجبور کر کے بت پرستی کی طرف مائل کرنے لگے۔ اس دور کا بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا، وہ اس قدر ظالم اور سفاک تھا کہ اگر کوئی اس کا حکم ماننے سے انکار کرتا، یعنی بت پرستی سے انکار کرتا، تو وہ اس کو بہت ہی برے طریقے سے قتل کرتا تاکہ باقی لوگ اس کی حالت دیکھ کر خوف کھائے اور حکم عدولی کا سوچے تک بھی نہیں۔ اصحاب کہف، اصحاب مطلب ہے ساتھی اور کہف کا مطلب ہے غار۔ اصحاب کہف یعنی غار کے ساتھی۔ اصحاب کہف دراصل دربار کے معزز درباری اور بہت ہی مذہبی اور شریف لوگ تھے۔ صاحب ایمان ہونے کے باعث وہ بت پرستی سے سخت نالاں تھے۔ یہ لوگ بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے اور ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اس دربار میں رہے تو ہمارا ایمان بھی خطرے میں ہی رہے گا۔ یوں یہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کی غرض سے، اپنے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی غرض سے بادشاہ کے دربار سے بھاگ نکلے اور ایک غار کے اندر جا کر پناہ لے لی اور وہ وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور جب وہ عبادت کر کے تھک گئے تو وہ سو گئے، مگر وہ ایسا سوئے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ 300 برس، بعض لکھتے ہیں کہ 900 برس، صحیح علم تو اللہ کی ذات کو ہی ہے، اتنی طویل عرصے تک وہ اسی غار میں ہی سوتے رہے۔ جب وہ دربار سے بھاگ نکلے، بادشاہ کو ان کے دربار سے بھاگ جانے کا علم ہوا تو فوراً سے ان سب کی تلاش کا حکم دیا۔ بادشاہ کو اس بات کی یقین دہانی ہو گئی کہ یہ لوگ غار میں ہی پناہ لیے ہوئے ہیں، تو بادشاہ نے حکم دیا کہ غار کے منہ کو بڑے بڑے پتھروں سے بند کر کے ایک دیوار بنا دی جائے تاکہ یہ لوگ اسی غار میں قید ہو کر رہ جائیں اور یہ غار ہی ان کی قبر بن جائے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ بادشاہ دقیانوس نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا تھا وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی نیک اور پرہیزگار آدمی تھا۔ اس نے اس پورے واقعے کو ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق میں رکھ دیا، پھر صندوق کو دیوار میں چنوا دیا۔ بالکل اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کر دی تاکہ آنے والے بعد کے لوگ اصحاب کہف کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ ہی عرصے میں بادشاہ دقیانوس مر گیا۔ یوں سلطنتیں بدلتی رہیں، حکمران آتے گئے اور جاتے گئے۔ پھر ایک ایسا حکمران آیا جو کہ نیک دل اور رحم دل تھا۔ اس کا نام بیدروس تھا۔ وہ تقریباً 68 سال تک اس شان و شوکت سے حکومت کرتا رہا۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی عروج پہ ہونے لگی۔ لوگ مذہب کے نام پر بہت ساری چیزوں میں بدلاؤ کرنے لگے۔ کچھ تو کہنے لگے قیامت برپا ہی نہیں ہوگی، اور کچھ لوگ موت کے بعد دوبارہ زندگی سے بھی انکار کرنے لگے۔ اپنی قوم کو برائی کی طرف رغبت دیکھ کر بادشاہ بہت تکلیف میں رہتا۔ یوں وہ اکثر تنہائی میں رہنے لگا، اپنے رب سے اپنی قوم کی بھلائی کے لیے دعا گو رہتا۔ اس کی دعا کے الفاظ کچھ یوں تھے: یا اللہ، کوئی ایسی نشانی فرما دے جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین آ جائے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک دن ایک چرواہا اسی اصحاب کہف والے غار میں اپنی بکریوں کو چرانے کے بعد تھوڑے آرام کے لیے ٹھہرانے کے لیے لے گیا، مگر غار کے اندر جا کر اس کو غار کافی بہتر محسوس ہوا اور وہاں پر ایک دیوار تھی۔ اس نے اس غار کو اپنی بکریوں کا مستقل ٹھکانہ بنانے کی غرض سے دیوار کو توڑ گرایا۔ دیوار جیسے ہی گری، اس کے پار کا منظر دیکھ کر دیوار گرانے والے خوف سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ اصحاب کہف اللہ کے حکم سے نیند سے جاگ اٹھے اور ایک دوسرے سے ایسے گفتگو کرنے لگے جیسے وہ رات کو سوئے تھے اور صبح اٹھے ہوں۔ صبح کے اذکار کے بعد جب ان کو بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ دیکھو، تم باہر احتیاط سے جاؤ اور بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے آؤ، اور بڑی ہی ذہانت سے لوگوں سے یہ بھی معلوم کرو کہ بادشاہ دقیانوس ہمارے بارے میں کیا جان پایا ہے۔
جب یہ ان کا ساتھی بازار پہنچا تو وہ حیران رہ گیا کہ اسلام کا بول بالا ہو چکا ہے اور لوگ اعلانیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس شخص کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب ماجرا کیا ہے، کہ کہیں کوئی معجزہ تو نہیں کہ ایک ہی رات میں اتنا بدلاؤ۔ یہاں تک کہ وہ چلتے چلتے روٹی والی دکان تک پہنچ گیا۔ اس نے وہاں جا کر طلب کی اور جب رقم ادا کرنے کی غرض سے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا سکہ دیا تو دکاندار وہ سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ ایک طویل عرصے سے وہ سکے تو تجارت کی غرض سے استعمال ہی نہ ہو پاتے تھے، اسی لیے اس شخص کو یہ بھی محسوس نہ ہوا کہ یہ کوئی پرانی کرنسی ہو سکتی ہے۔ اس شخص کو یہ گمان ضرور ہوا کہ اس شخص کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ لگا ہے، چنانچہ اس نے فوراً شور مچایا اور اصحاب کہف کے ساتھی کو حکمرانوں کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اس سے اس خزانے کے بارے میں دریافت کر سکے۔ جب حکمرانوں نے اس سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی تو اس شخص نے جواب دیا، اب میں نے کسی کا خزانہ نہیں چرایا، یہ ہماری ملکیت ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا، بھلا ہم کیسے آپ کی اس بات پر یقین کر لیں؟ جو سکہ آپ کے ہاتھ میں ہے یہ آپ ہی کا ہے۔ دربار میں بیٹھے لوگوں نے استفسار کیا کہ یہ سکہ تقریباً 3 صدی پرانا ہے اور اس کا رائج بھی ختم ہو چکا ہے، کوئی بھی اس سکے کو استعمال نہیں کرتا، پھر بھلا آپ کو یہ کہاں سے ملا ہے؟ آپ ابھی نوجوان ہیں اور آج کی نسل کو تو اس سکے کا علم تک بھی نہیں۔ اب آپ سچ سب تفصیل سے بتا دیں اور اپنے کو مصیبت میں نہ ڈالیں۔ اصحاب کہف کا ساتھی بہت پریشان تھا، مگر ڈرتے ڈرتے اس نے پہلے دریافت کیا، کیا تم لوگ مجھے بادشاہ دقیانوس کے بارے میں بتاؤ گے؟ میں تمہیں ساری تفصیل بتلا دوں گا۔ وہ سب لوگ اچنبھے میں پڑ گئے اور ان سے جواب دیا کہ اس نام کا تو کوئی بادشاہ ہے ہی نہیں، مگر سالوں قبل ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس ہوا کرتا تھا، جو کہ بت پرست ہوا کرتا تھا۔ وہ شخص حیران ہو گیا اور بولا، بھلا یہ سالوں کی بات کہاں ہے؟ ابھی کل رات ہی کی تو بات ہے کہ ہم لوگ اپنے ایمان کو بچانے کی غرض سے چھپ کر اس غار میں پناہ لے لی تھی اور ہمیں جب بھوک نے ستایا تو میں کھانا لینے کی غرض سے بازار کی جانب آیا۔ میرے باقی ساتھی اسی غار میں موجود ہیں اور میرے منتظر ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تو آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ یوں اصحاب کہف کے اس ساتھی کے ساتھ بہت سارے لوگ واپس اس غار کی جانب چلے گئے۔ اصحاب کہف تو اپنے ساتھی کے انتظار میں پہلے سے ہی موجود تھے، مگر جب ان کے ساتھی کو کافی دیر ہو گئی تو ان کو گمان ہوا کہ بادشاہ دقیانوس نے شاید اس کو قید کر لیا ہو، مگر جب ان کو غار کے منہ کے پاس بہت سارے لوگوں کا شور سنائی دیا تو وہ ڈر گئے کہ بادشاہ دقیانوس کے لوگوں کو اس غار میں موجودگی کا پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے یہاں پر پناہ لی ہوئی ہے، تو وہ انہیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے حضور سربسجود ہو گئے اور توبہ اور استغفار کرنے لگے۔ جب وہ لوگ اس غار پر پہنچے تو انہوں نے وہ تانبے کا صندوق بھی دریافت کیا اور اس تختی کو بھی پایا جس پر اصحاب کہف کا احوال پوری تفصیل سے لکھا تھا۔ تختی پر تفصیل سے لکھا تھا کہ یہ مومنین کی ایک جماعت ہے۔ بادشاہ دقیانوس کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین تھی، مگر جیسے ہی بادشاہ کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ یہاں پر پناہ گزین ہیں تو اس نے غار کے آگے بڑے پتھروں کی ایک دیوار بنا کر ان کو قید کر دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کا احوال جان پائیں۔ وہ تمام لوگ یہ سب جان کر حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو بھی اس پورے واقعے کی اطلاع دی۔ بادشاہ فوراً سے اپنے عمائدین اور امراء کو لے کر غار کے پاس آن پہنچا۔ اصحاب کہف نے یوں بادشاہ بیدروس سے ملاقات کی اور اپنی پوری آپ بیتی بھی ان کو سنائی۔ ان کی بات سن کر بادشاہ سربسجود ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ آخر کو میری دعا قبول ہوئی۔ اللہ نے ایک ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اصحاب کہف بادشاہ بدروس کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ آپ کی بادشاہت کی حفاظت فرمائے۔ اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم سے وہ سب لوگوں کو السلام علیکم کہہ کر غار کے اندر پھر چلے گئے اور پھر ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ نے ان کو موت دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے ایک صندوق بنا کر اصحاب کہف کی میتوں کو اس صندوق میں رکھوا دیا۔
اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اصحاب کہف کا ایسا رو پیدا کیا کہ اس کے بعد لوگوں میں اتنی ہمت کبھی نہ ہوئی کہ وہ واپس غار کے اندر جا سکیں۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا سماں اللہ کی طرف سے خود ہی ہو گیا۔ بادشاہ بیدروس نے اس غار کے منہ پر ایک مسجد بھی تعمیر کروا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام لوگ اس دن اس مسجد کی زیارت کے لیے آئیں۔ ہے کہ آپ سب لوگوں کو یہ واقعہ اور ہماری محنت بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے اور کمنٹس بھی کیجیے۔ اللہ خیرہ۔